रुखसत होते हैं। अकबर रुखसत होते हैं, लैला का दिल डूब रहा है, अकबर रुखसत होते हैं। सूरह फातिहा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। खातिमिल लिमा सबक़ वल फातिहि मन गलक़। अल-मुग़लिल हक़ बिल हक़ अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सलवात पढ़ो। वलानतुल्लाहि अला दाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और अब हम यहाँ जितने भी बैठे हैं अपने आप को कम नहीं बल्कि हुसैन का गदार समझकर मोहब्बत को पेश करते हुए बाआवाज़ बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले। मातमदारन हुसैन कनीज़ान सैयदा क़ारान गिराम खत। तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए कि जिसने कायनात को बनाया तो 14 की मोहब्बत में। वो परवरदिगार जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो अला कुल्ल शैन क़दीर है, वही तमाम तारीफ़ों के लायक है कि वो अल्लाह कि जिसकी नेमतों का फैज़ान ना कभी रुका और ना कभी रुके। और तमाम दरूद और सलाम हैं अल्लाह के बनाए हुए उस तैयब और ताहिर घराने पर जिसमें पहला भी नूरी है और आखिरी भी नूरी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप मुसलसल 5 दिन से मेरी बड़ी बहन ज़ाकरा तंजीम नासिराती को सुन रही थी और हमारा उन्वान हमारा टॉपिक यही है कि मकसद करबला और किरदार अहले बैत। और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी 5 तकरीरों में इस चीज़ को बयान किया। यानी इंसान मर जाता अगर वाक़या करबला न होती। हम आज जिंदा हैं, जिंदगी गुजारने का सलीका पाते हैं तो करबला वालों से। तो किस लिए कि आज हमारे पास हयात है तो हुसैन इब्न अली के सदक़े में। आज हम अपने आप को इज्जतदार समझते हैं, हमें दुनिया इज्जत देती है। किसी को जाकिर करके इज्जत मिलती है, किसी को नवाकान करके इज्जत मिलती है। यानी जो हुसैन से जुड़ जाता है वो लायक इज्जत हो जाता है। यही वजह है कि जब करबला का ज़व्वार अपने घर से अपने कदम को निकालता है, मलाइका सलवात भेज कर बताता है जो हुसैन के चाहने वाले की इज्जत है वो कायनात में किसी की इज्जत नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और उसी परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को देखिए, जितने भी हम खामोशी के साथ बैठे और बात को सुनते रहे, क्योंकि करबला के जंगल में हमारे मौला हुसैन ने मजमे इकट्ठे नहीं किए थे बल्कि वो 72 दिल साथ में लेकर चले थे। जहां पर अहले बैत की मोहब्बत थी और तौहीद का परचम बुलंद किए हुए थे। ये सोच कर चलना चाहिए, ये सोच कर बैठना चाहिए। ये इससे बड़ी इबादत और कोई इबादत नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद।
सवारा किसकी मोहब्बत में? 14 की मोहब्बत। तो जब कायनात को बनाएगा 14 की मोहब्बत में, तो 14 का किरदार भी इतना बुलंद रखेगा परवरदिगार आलम कि उस किरदार के जरिए से दुनिया को नसीहत मिलती रहेगी। यानी वो किरदार था हुसैन इब्न अली का कि राहिब को बेटे मिले, फितरुस को पर मिले, हमें इज्जत मिली, शोहरत मिली, इख्तिदार मिला, बुलंदी मिली। किसकी वजह से? 14 के सदक़े में। और आज कायनात के गोशे गोशे से आवाज़ें कुदरत आएगी। तवज्जो रखिएगा जितने भी हम मौजूद हैं, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। कायनात के गोशे गोशे से आवाज आएगी कि तशना लब, तशना जिगर, तशना दहन जीत गए। जितने भी हैं उतने बोलना चाहिए, बोलने का क्या, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, नारे अबू जरी या अली, नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कि तशना लब, तशना जिगर, तशना दहन जीत गए। फख्र की बात है पाबंदे रसन जीत गए। 11 मुहर्रम को जब इन किरदारों को रस्सियों में बांध कर लेकर जा रहा था, कौन? उसका पैरोकार जो यजीद है, जो जालिम है, जो जाविर है, तो वो सोच रहा था हम जीत गए, ये हार गए, जो रस्सियों में बंध गए। लेकिन उसे पता नहीं था ये हार कर भी जीत गए और वो जीत कर भी हार गए। वो किस लिए? कि तशना लब, तशना जिगर, तशना दहन जीत गए। फख्र की बात है पाबंदे रसन जीत गए। और तीर तलवार तबर नेज़ो कंजर हारे, खून में डूबे हुए थे जो बदन जीत गए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले खून में डूबे हुए थे जो बदन जीत गए। और आज कायनात के गोशे गोशे में हर शिया दुनिया को बता रहा है ये हमें इज्जत चाहिए तो करबला के जरिए से, हमें दौलत चाहिए तो करबला के जरिए से। इसलिए कि हुसैन इब्न अली का किरदार इतना बुलंद है कि आज तक कोई भी हुकूमत, कोई भी इंसान किसी भी तरह का नुक्त नहीं निकाल सका। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और जब उस अल्लाह ने इन 14 को बनाया, देखिए मोहब्बत जब इंसान किसी से करता है, इंसान, कुदरत की बात नहीं हो रही है, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो भले ही सामने वाले में कितनी कमियां हो, वो उसे बड़ा खूबसूरत नजर आता है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसके दिल से पूछो उसे वो किसी कितना अच्छा लगता है। तो अल्लाह है बनाने वाला, 14 है बनने वाले, वो खुदाई है, अला कुल्ले शैइन कदीर है। वो ऐसे बना रहा है 14 नूरी पैकर को अपने नूर से जो रखेगा, वो ऐसे बना रहा है 14 को अपने नूर से बना रहा है। और किस तरह बना रहा है? तो वो कहता जाता है, ऐ मेरे नबी, आप मेरे महबूब, मैं आपका महबूब, आप मेरे आशिक, मैं आपका आशिक, आपके जरिए से इस्लाम फैलेगा। फिर अल्लाह बढ़कर कहता है, ऐ अली मुर्तजा, आप साहिब जुल्फ़िकार रहेंगे, कहीं वजीउल्लाह रहेंगे, कहीं कलीमुल्लाह रहेंगे, कहीं बाबुल्लाह रहेंगे, कहीं सिदरतुल्लाह रहेंगे। तो आवाज इस्लाम आएगी, यहाँ तक बात नहीं रुकेगी, बल्कि यहाँ के भी सरदार रहेंगे, वहाँ के भी सरदार रहेंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए ये इंसानी इल्म है जो महदूद है, वो अल्लाह का इल्म है जो लामहदूद है। तो अल्लाह ने अपनी कायनात को पिरोया 14 के सदक़े में। और जब वो बना रहा था तो इंसानियत को समझा रहा था, मैं तुम्हें इल्म दूंगा लेकिन महदूद दूंगा। हम कहेंगे परवरदिगार आलम, वो कैसे? अब जरा अपने आसपास मिसाल ढूंढिए। कोई डॉक्टर हो तो बिल्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास दवाओं का इल्म है, वो किसी का इलाज कर सकता है लेकिन बिल्डिंग नहीं बना सकता। कोई इंजीनियर है
تو وہ کسی کا آپریشن نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اپنی مہارت کا علم ہے۔ کوئی وکیل ہے تو وہ جا کر کیا کرے گا؟ آپریشن نہیں کرے گا، وہ جا کر مقدمہ لڑے گا۔ یعنی اللہ نے ہر کسی کو، توجہ رکھے گا جتنے بھی ہم ہیں، اللہ نے ہر کسی کو ایک علم کے دائرے میں پرو کر رکھ دیا۔ واحد ہستی ہے زہرا کا گھرانہ، ایسا گھرانہ ہے جہاں پہلا بھی علم کا سردار ہے، آخری بھی علم کا سردار ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد والے محمد پر۔ اور اسے اللہ نے بتایا کہ جب انسان پہلی بار میں کوئی چیز بنائے گا، دیکھیں لائٹ آتی رہے گی جاتی رہے گی، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، صلوات پڑھیں محمد والے جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے پاس اپنے علم کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے انسان کے لیے کہ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے اسے اپنے علم کی وسعت پر کمال ہوتا جاتا ہے۔ یعنی انسان تو دو ہیں، دو انسان ہیں، صلوات پڑھو محمد کہ اس اللہ نے بتا دیا کہ انسان کا علم جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، لیکن 14 کا جو علم ہوتا ہے وہ لامحدود ہوتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد ایک صلوات اور پڑھو محمد۔ تو اللہ جب بنا رہا تھا اپنی کمال قدرت سے، اللہ نے 14 کو بنایا، اس پروردگار عالم نے 14 کو بنا دیا۔ لیکن کمال کیا ہے 14 کے بنانے میں کہ جب ہم کسی چیز کو بناتے ہیں تو پہلی بار میں مکمل نہیں بناتے، لیکن پروردگار عالم جب 14 کو بنا رہا ہے تو اتنا مکمل بنا رہا ہے، توجہ رکھے گا میری طرف، وہ اپنا کام کرتی رہیں گی، اتنا مکمل بنا رہا ہے، اتنا مکمل۔ پہلا ہے تو کون ہے؟ چلے تو علی کی طرح، بولے تو علی کی طرح، یعنی کردار میں بھی محمد، گفتار میں بھی محمد، چہرے میں بھی محمد، صورت میں بھی محمد، سیرت میں بھی محمد۔ پہلا بھی علی ہے تو آخری بھی علی ہے، صلوات پڑھو محمد والے اور میں معافی چاہوں گی کہ بیچ بیچ میں یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب جتنی بھی میری بات ہوگی بیداری کے ساتھ سنیے گا، صلوات پڑھیں محمد والے۔ یعنی اللہ نے 14 کو بنایا اپنی محبت میں، اور ان 14 نے بھی کمال انسانی کے مکمل تصور کو پیش کیا۔ کیا کہنے اہل بیت مطہر کے، کیا کہنے، پہلے کا کردار بھی ویسا ہی ہے تو دوسرے کا کردار بھی ویسا ہی ہے۔ پہلا اگر علی کی طرح چلتا ہے تو دوسرا بھی علی کی طرح چلتا ہے، تیسرا اگر محمد کی طرح کردار ادا کرتا ہے تو 14 بھی محمد کی طرح کردار ادا کرتا ہے۔ کیا کہنا، ادا بھی کر رہے ہیں، ادا بھی کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ہر حکومت کو اپنے کردار کے مطابق حدود اربع ملا، یعنی صوبائی حکومت اور ہے، مرکزی حکومت اور ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ اور ہوتی ہے، سینٹرل گورنمنٹ اور ہوتی ہے۔ ہر انسان کو حکومت کرنے کے لیے اللہ نے ایک حدود عربے میں محدود کر دیا۔ تمہارا علم اتنا ہے، تمہارے چاہنے والے اتنے ہیں تو تم یہاں تک محدود رہو۔ لیکن کیا کہنے حسین ابن علی کے، توجہ رکھے گا، کیا کہنے حسین ابن علی کے، چاہنے والا کونے کونے میں موجود ہے۔ ہم نے دعویٰ کر دیا تو دلیل کہاں سے ہے؟ ذرا دلیل بھی سنیے گا۔ کسی بھی انسان کا عام طور سے ایک سے زیادہ گھر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا نا، جہاں انسان رہتا ہے وہاں پر اپنا گھر بنانا پسند کرتا ہے، ہوتا ہے، جو کامن لائف جی رہے ہیں لوگ ان کی لائف میں ایسا ہوتا ہے۔
ایک سے زیادہ گھر نہیں بناتا. لیکن اگر اس سے زیادہ کسی پر پیسہ آ جائے, مڈل کلاس فیملی سے زیادہ, تو وہ ایک گھر یہاں رکھتے ہیں, دوسرا گھر شہر میں رکھنا پسند کرتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یعنی انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر گھر بناتا ہے, اس کے بعد جو جگہ اسے پسند ہوتی ہے وہاں پر گھر بناتا ہے. اس سے زیادہ کسی کو گھر رکھنے کی خواہش ہو تو لندن میں بنا لیتا ہے, اس سے زیادہ خواہش ہو تو پیرس میں بنا لیتا ہے. ذرا سوچئے گا. بیداری کے ساتھ صلوات پڑھ دے محمد والے. لیکن کیا کہنے میرے مولا حسین ابن علی کے, کروڑوں سلام ہیں آپ کے کردار کو. جہاں جہاں تک حسین کے چاہنے والے موجود ہیں, توجہ رکھیے گا, جہاں جہاں تک حسین کے چاہنے والے موجود ہیں, چاہے وہ لندن ہو, چاہے وہ پیرس ہو, چاہے وہ ہندوستان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, جہاں جہاں چاہنے والے موجود ہیں, جہاں جہاں ان کے گھروں کی چھت موجود ہے, وہاں وہاں غازی علمدار کا پھیرا کر بتا رہا ہے حسین کل بھی زندہ باد تھے, حسین آج بھی زندہ باد ہے, حسین تا قیامت تک زندہ باد رہیں گے. صلوات پڑھ دے محمد والا محمد. کسی بھی انسان کے جسم پر حکومت کرنا آسان ہے, لیکن کسی کے دل پر حکومت کرنا بہت مشکل ہے. ہمارے گھروں میں سبھی رشتے ہوتے ہیں, بھائی بھی ہوتے ہیں, بہن بھی ہوتے ہیں, کہیں پر بھابیاں بھی ہوتی ہیں, یعنی تمام رشتے گھر میں رہتے ہیں. دوست بھی ہوتے ہیں, دوستوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی پر جبر کرتے ہیں تو اس کے گنہگار جسم پر حکومت کرتے ہیں. کسی کے دل پر راج کرنا ہے تو اس کے دل میں اترنا پڑے گا, اس کے دل میں اترنا پڑے گا, تب جا کر آپ راج کریں گے. ورنہ کیا ہوگا, وہ اپنے دل سے آپ کو اتار دے گا. کہتے ہیں نا کہ یا تو کسی کے جیسے بن جاؤ یا کسی کو اپنے جیسا بنا لو. کربلا کے میدان میں 72 کردار ایسے تھے, سمٹ رہے تھے تو حسین بن رہے تھے, اگر پھیل رہے تھے تو کہیں غازی علمدار تھے, کہیں ہمارے مولا کون, کہیں پہ علی اکبر ہیں, کہیں آئے ہیں تو حر, لیکن بن کر آئے ہیں حر علیہ السلام. صلوات پڑھے محمد والے. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. اور دیکھیے محبت اور معرفت میں فرق ہوتا ہے. محبت تو کسی سے بھی کی جا سکتی ہے, لیکن معرفت اسی سے ہوتی ہے جس کو اپنی محبت کا ثبوت دینا. آپ یہاں چل کر آئیں, یہ آپ کی محبت ہے. آپ نے آ کر حسین کے غم میں آنسو بہائے, یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہے. اور آپ اپنے کردار میں کربلا کو تصور میں رکھتے ہوئے تبدیلی لائیں گی, یہ آپ کی معرفت کی دلیل ہے. صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیں ذرا کہ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ کہ کل جو حر تھا وہ علیہ السلام ہے کہ مجھے نہیں پتا کس نے لکھا, مجھے پسند آیا تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کل جو حر تھا وہ علیہ السلام ہے کہ نہیں. اور فضیلت کرب و بلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اللہ نے انسان کو علم دیا محدود, کسی کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری, کسی کے پاس انجینئر کی ڈگری, کسی کے پاس لا کی ڈگری, کسی کے پاس آرکیٹیکچر کی ڈگری,
वाहिद घर है जहरा का घराना। अगर आप इल्म पूछते हैं आसमानों का फौरन जवाब मिलेगा, अगर आप इल्म पूछते हैं जमीनों का फौरन जवाब मिलेगा। तो जिनका इल्म लामहदूद हो उसे जहरा का घराना कहते हैं, और जो इल्म ना होने के बाद तख्त पर बैठ जाए उसे माविया का घराना कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले खैमा खुलूस खामा खुर्द खजाना। सुभान अल्लाह। हुसैनी क्या है ज़बान वहदत की परिन्नमा के हज़ी तराना। हुसैनी क्या है ज़मीर जमजम खमीर कौसर करम निशाना। हुसैनी क्या है तमाम नबियों के दी के मुहकम का आबदाना। हुसैनी क्या है थके हुए दी के दर्द का आखिरी ठिकाना। हुसैनी क्या है यजीदियत के बदन पर इबरत का ताज़ियाना। हुसैन वो है कि मौत जिसको खुद अदब से कलाम कर ले। हुसैन वो है जो वक्त नेज़ा से खुद खुदा से कलाम कर ले। हैदरी बाबाजी बुलंद नारे जरा गौर करने की बात है कि हम किरदार अहले बैत की बात कर रहे हैं। आज हमारे सामने कोई नोटों का बैग लाकर रख दे और कह दे अपना ईमान बेच दो। किसी का ज्यादा मजबूत ईमान होगा तो वो कहेगा नहीं हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। लेकिन ये फितरत इंसानी है, जैसे जैसे नोटों की गड्डियां बढ़ती जाएंगी, तवज्जो रखिएगा, जैसे जैसे नोटों की गड्डियां बढ़ती जाएंगी ईमान कमजोर होता जाएगा। सलाम है करबला के उन 72 शहीदों पर। आपने तवज्जो नहीं दी। सलाम है करबला के उन 72 शहीदों पर। सामने से हुकूमत का भी ऑफर है, तवज्जो, हुकूमत का भी ऑफर है। ये ओहदा मिलेगा, वो ओहदा मिलेगा, यहाँ का गवर्नर, वहाँ का गवर्नर। लेकिन 72 ने ठोकर मार कर बताया हमें यहाँ की सरदारी नहीं चाहिए, हमें वहाँ की सरदारी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और जरा आइए तारीख के आईने में देखते हैं, तारीख के आईने में क्या मौजूद है। सुल्तान का नाम है अशबोस, भतीजे का नाम है भत्ता, जिसको अगर मैंने कहीं बयान किया हो तो ऐसे सुनिएगा जैसे नया है। भतीजे का नाम है भत्ता, सुल्तान का नाम है अशबोस। भतीजे को बुलाकर कहते हैं कि बहुत मजबूत पहलवान हो, हेल्थ बना रखी है, लेकिन इस तंदुरुस्ती का कोई फायदा भी तो मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम उन पर पैसा खर्च करें, हम उन पर को टाइम दें, तो उनसे हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी कुछ हमें बदले में मिलना चाहिए। और माँ बाप क्या चाहते हैं कि बच्चा कामयाब हो जाए, यही उसकी मेहनत का बदल है। वहां पर वो भी चाह रहा था कि मेरा भतीजा औलाद के बराबर है। हुकूमत अलवी ने, तवज्जो, हुकूमत अलवी ने, मैं इसलिए हुकूमत अलवी कह रही हूँ कि जिसका सरदार मोहम्मद हो, उसके वजीर को अली मुर्तजा कहते हैं। इनकी हुकूमत बहुत फैल गई। अपने भतीजे को बुलाकर कहा भतीजे ये हुकूमत मोहम्मद की बहुत दूर तक फैलती जा रही है, बाहर जितने भी बैठे हैं बात ना कीजिए, मेरी तरफ देख लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बात से ज्यादा खूबसूरत इस वक्त मेरी बात है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बुलाकर कहा भतीजे इधर आइए, इनकी हुकूमत बहुत फैल गई है, मैं आपको ओहदा भी दूंगा बढ़ाकर। आज तक आपको भतीजे के नाम से जानते हैं, कल को आपको मेरे इस दरबार में ओहदा दर के नाम से जानेंगे, ओहदेदार हो गया। और कहा सोना चांदी सिक्का सब आपका, डंका भी आपका, यहाँ तक कि अपनी बेटी का आगत भी आपसे कर दूंगा शादी। अब जिसको इतने लालच मिले उसका ईमान तो पिघल जाना, डवाडोल हो जाना। उनका भी डवाडोल होने लगा। उन्होंने कहा अच्छा करना क्या होगा बदले में? कहा बदले में सिर्फ इतना करना है, वो जो मोहम्मद का वजीर है अबू तालिब का बेटा, जिसे दुनिया वजीउल्लाह कहती है, कहीं कलीमुल्लाह कहती है, कहीं फातिह कैबर कहती है, कहीं फातिह कंदक कहती है, कुछ नहीं करना, उनका सरे मुबारक लेकर आना। मैंने कहा इतना आसान तो नहीं है जितना आप बता रहे हो। आप तो कह रहे हो कि जंग में आगे आगे रहे, अब जो जंग में आगे आगे रहे वो डरपोक तो नहीं हो सकता। जंग में आगे रहने वाले को तो ही बहादुर कहते हैं।
پھر بھی لالچ میں آ گیا، گھر کے لیے نکل پڑا، راستے میں سوچ رہا تھا کہا ہے چچا جان نے سر لے کر آنا ہے، نام پتہ ہے، چل پڑا۔ اب جب جا کر مدینے کی گلیوں میں علی مرتضیٰ کا پتہ پوچھا، تو کیا ہے موبائل پہ ایڈریس ڈال کسی کی بھی لوکیشن دے، وہ دور تو ایسا دور تھا جہاں مہینوں کا سفر کر کے پتہ لگانے کے لیے لوگ آتے تھے۔ وہ بھی آیا، آنے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے یہ ابو طالب کے بیٹے کہاں ملیں گے؟ اب دیکھیں آپ جس سادات کی بستی، یہ ابو طالب کے بیٹے کہاں ملیں گے؟ کسی نے چاہنے والے نے بڑھ کر کہا کیا مطلب؟ کہا ان کے محل کا پتہ بتائیے، توجہ رکھیے گا جتنی میری ماں بہنیں موجود ہیں، ہمارے یہاں عمر کی کوئی بندش نہیں ہوتی، گود میں بھی ہوتا ہے تو حیدر کرار ہوتا ہے، 80 سال کا بھی ہوتا ہے تو حبیب ابن مظاہر ہوتا ہے، ہماری بندش نہیں ہے۔ کہا یہ کہاں ملیں گے؟ کہا کیا پوچھ رہے ہو؟ کہا محل کا پتہ بتا۔ مسکرا کر علی کے چاہنے والے نے کہا انہیں محلوں میں ڈھونڈ رہے ہو، یہ تو خاک پر بھی بیٹھے تو علیہ السلام ہوتے ہیں، جاؤ شمون یہودی کے باغ میں کام کرتے ہوئے ملیں گے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مزدوری کرنے کو ذلیل، ذلت کا باعث۔ میں نے اس دن شاید یہاں پڑھا تھا اگر کوئی ٹھیلا لگا لے نا، ٹھیلا فری مارکیٹ میں چلا جائے، کچھ سیل کرنے لگے، پرچیز کرنے لگے، تو ہم کیا سوچتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کما کر کیا لاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کا گھر 4تھی منزل ہے، یہ 5ویں منزل ہے، گھر میں اے سی ہے نہیں ہے، ڈبل ڈور کا فریج ہے نہیں ہے، کارپیٹ ہے نہیں ہے، اچھا والا بیڈ ہے نہیں ہے، ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے یہ فکر نہیں کرتے کہ یہ حلال کہا رہا ہے یا حرام کہا رہا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے میں ضلالت نہیں ہوتی، غلط کام کرنے میں بے عزتی ہوتی ہے۔ وہ چلا، اب علی مرتضیٰ ابو طالب کا بیٹا پودوں کو پانی دے رہے ہیں، پیر گاڑی میں سنے ہوئے ہیں، چہرے پر ولایت کا نور ہے، آپ کا جسد مطہر نور میں ڈھلا ہوا کام کر رہے ہیں۔ آ کر کیا دیکھا؟ ایک نوجوان کام کر رہا، میں تو نوجوان ہی کہوں، جن کی عمر ڈھلنے سے بھی ان کی تلوار چلانے میں فرق نہیں آئے، اسے ہم اپنی زبان میں علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ وہاں کام کر رہے ہیں، جا کر پوچھا آپ نے کہیں ابو طالب کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ وہاں مسکرانے لگے، کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا میرے چچا نے بھیجا ہے، مجھے دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، اقتدار بھی ملے گا، منصب بھی ملے گا، سر اتار کے لے جاؤں گا، خوبصورت بیوی بھی ملے گا۔ اچھا کہا دیکھو اگر علی مرتضیٰ سے دو ہاتھ کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے بھی کر لو، اگر مجھ سے جیت جاؤ گی تو سمجھو علی سے جیت جاؤ گے۔ اب عقل کا اندھا ہو جاتا ہے انسان حسد میں، وہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا، اس نے کہا آئیے سارے فنون جسے ہم ٹیکٹکس کہتے ہیں آزما لیا علی مرتضیٰ، ہر طریقے کی مہارت دکھا دی، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جب آخری لمحہ آیا، توجہ رکھے گا، آج ہمارا وقت بڑھ گیا ہے کیونکہ انٹرنیٹ میں کمی کی وجہ سے تھوڑا وقت بڑھ گیا ہے، میں معافی چاہوں گی سننے والوں سے۔ اب ذرا دیکھیے سارے فنون آزما لیے، سارے ٹیکٹک آزما لیے، سب کچھ آزمانے کے بعد کامیابی نہیں ملتی، لیکن جب آخری لمحہ آیا، توجہ توجہ جو وہاں تک بیٹھے میری طرف دیکھیے، جب آخری لمحہ آیا علی مرتضیٰ نے اپنے ید اللہ ہاتھ سے اٹھایا، آسمان کی طرف اچھلا، نیچے آ کر گرا، میرے مولا نے اپنے گھٹنے کو سینے پر رکھا، ذوالفقار کو گلے پر رکھ کر کہا اگر میں چاہوں ابھی کہ ابھی
تمہاری گردن اتار. لیکن اسلام میں جب تک گناہ صادر نہ ہو جائے تب تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. یہ کہہ کر علی مرتضیٰ جب ہٹے فوراً کھڑا ہوا, رونے لگا, قدموں میں گرا, رو کر کہتے ہیں مولا سمجھ گیا آپ ہی علی ابن ابی طالب ہیں. تلاوت پڑھ دیں محمد والا محمد. کہنے لگا مولا سمجھ گیا آپ ہی علی ابن ابی طالب ہیں. مولا نے کہا ہم نے تو تمہیں بتایا نہیں, تمہیں کیسے لگتا ہے؟ کہتا ہے مولا جب آپ نے اپنا گھٹنا میرے سینے پر رکھا تھا نا, توجہ چاہیے اب میں اپنے انداز میں پیش کروں گی. جب آپ میرے سینے پر سوار تھے, سلوات پڑھے محمد, جب آپ میرے سینے پر سوار تھے, توجہ رکھیے گا, تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر ایک نور کا جلال ہے. توجہ, الگ نور کا پیکر آپ کے چہرے سے جھلک رہا ہے. ایسا نور میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. جیسے ہی آپ کے نور کو میں نے دیکھا میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی. میں فوراً سمجھ گیا یہ کوئی ہو نہ ہو شیر خدا ہے. محمد ایک سلوات اور بھیج دے محمد والا. فوراً رونے لگا. اب مولا کہتے ہیں یہ لو ذوالفقار گردن اتار کر لے جاؤ, سب کچھ ملے گا. توجہ رکھیے گا, دولت, شہرت, اقتدار, پیسہ, اچھی بیوی. رو کر کہنے لگا مولا سب کچھ تو ملے گا, جتنی ماں بہنیں باہر بیٹھی ہیں توجہ رکھیے گا, سب کچھ تو ملے گا, لیکن مولا جنت تو نہیں ملے گی. میں اس آدھی ادھوری دنیا کے لیے میں آپ سے معافی. مولا جب میں یہاں آیا تھا نا میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا, اور آج میں یہاں موجود ہوں تو میں آپ کا سب سے بڑا دوست ہوں. مولا مسکرا کر کہتے ہیں میرے سامنے آ جاؤ, آج سے تم میرے بھائی ہو. تم نے ہماری خاطر, یہودی تھا نا, تم نے ہماری خاطر اپنا مذہب بدلا, اپنا شہر بدل دیا, اپنا کردار بدل دیا. کردار کی بات ہو رہی ہے, اپنا کردار بدل دیا. اب علی مرتضیٰ کا بھی فریضہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ عطا کر دیں. تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا غلامی, مولا غلامی, مولا غلامی. جو آپ کے در کا غلام بن جائے وہ یہاں بھی معتبر ہے, وہ وہاں بھی معتبر ہے. علی نے سینے سے لگا کر کہا نہیں, آج سے ہم آپ کا نام بدل دیتے ہیں. آج سے آپ کو دنیا فتح کہہ کر نہیں بلائے گی, آج سے آپ کو دنیا قمر کہہ کر بلائے گی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی میسم, کوئی قمر, کوئی ابو سر نکلے, جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے. اور یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہے ہیں پانی, مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. صلوات پڑھ دے محمد والا محمد. اور یہی وجہ ہے کہ اقتدار ہونے کے بعد کردار کو اتنا بلند کیا. کربلا میں ساری ہستیوں نے, 72 شہید نے, کہ کوئی بھی آج تک ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی تعریف میں مصروف ہے. اور وہ بی بی زینب عالیہ جن کے ذریعے سے آج ہمارے سروں پر چادر ہے. اگر بی بی زینب عالیہ کا کردار نہ ہوتا تو ہمارے سروں پہ چادر نہ ہوتی. آج ہم پردہ دار بیویاں کہلاتے ہیں, اس لیے کہ بی بی زینب عالیہ نے وہ محنت کی, وہ جسارت کی, وہ بلاغت دکھائی کہ کسی اور کردار میں نہیں ملی. صلوات پڑھو محمد والا. اب تو گھر گھر میں نظر آتی ہے نعرے حیدری, نعرے صلوات, اللہم صلی علی محمد. تو کیا کہنی ان ہستیوں کے. اور آپ کو گرمی نہیں لگ رہی ہو تو میں 5 منٹ اور لے لیتی ہوں, آپ کی اجازت ہوئی. صلوات پڑھ دو محمد. تو کون سی ہستی ہے زینب عالیہ جنہیں میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ذرا توجہ رکھے. کیا ہستی ہے
کہ پروردگار عالم نے کسی بھی مستور کو یہ شرف نہیں دیا تو وہ نبی اللہ بنے. آپ کی توجہ ہے، کسی بھی مستور کو یہ شرف نہیں دیا تو وہ نبی اللہ بنے. لیکن زینب عالیہ وہ کردار ہے کربلا میں جو کربلا سے لے کر شام تک، شام سے لے کر کوفے تک اور واپسی مدینہ تک کہیں عباس بن رہی ہے، کہیں حسین بن رہی ہے. میں نہیں کہوں گی کہ آپ بولے آپ کی محبت ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا ایمان ہے. جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اس کے لیے اتنی آواز بلند کرتا ہے. کیا کہنے کہیں عباس ہے، کہیں حسین ہے، کہیں زین العابدین ہے، کہیں جعفر صادق ہے، کہیں نقی ہے، کہیں رضا ہے، کہیں تقی ہے، یعنی 14 کا مجسمہ ہے. وہ کیسے؟ اور میں چاہوں گی اللہ حدیث سے میں معذرت کے ساتھ اگر میرے 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں تو معذرت چاہ رہی ہوں اس سے، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے، اس میں وقت کے اندر بات ختم کرنی ہوتی ہے. کہ کون ہے بیوی؟ بس آپ سبحان اللہ کی آواز پیش کیجیے گا کہ بیوی آپ کو سبحان اللہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. کہ کون ہے وہ ہستی جو عباس بن کر بول رہی ہے؟ اور اس ہستی کا ذکر کیجیے. آج گھر میں کسی سے کوئی کام بگڑ جائے تو سب بڑھ کر کہتے ہیں اماں کی غلطی ہے، ماں نے کچھ بیٹی کو سکھایا نہیں. اگر ماں نے سکھایا ہوتا تو آج ہاتھ میں مہارت ہوتی، کمیاں نہ ہوتی. ذرا سوچئے کس گود میں زینب عالیہ پڑھ بھی رہی ہے، پل بھی رہی ہے. توجہ رکھیے گا، بس یہی سے بات اپنی پیش کرنی ہے کہ کھلی جو آنکھ رسول خدا کی گود ملی. توجہ، کھلی جو آنکھ رسول خدا کی گود ملی، علی کی گود ملی، فاطمہ کی گود ملی. توجہ توجہ میرا کے ساتھ کہ کھلی جو آنکھ رسول خدا کی گود ملی، علی کی گود ملی، فاطمہ کی گود ملی، حسن سے پیک کرے صد و صفا کی گود ملی، امام صبر شہنشاہ کربلا کی گود ملی. یہ وہ گل ہے جسے سارے چمن نے پالا ہے، یہ وہ گل ہے جسے سارے چمن نے پالا ہے. حد یہ ہے کہ انہیں پنجے تن نے پالا ہے. یہ وہ حد ہے کہ انہیں پنجے تن نے پالا ہے. یزید جانتا تھا شجرہ کیا ہے، بلاغت کیا ہے، فصاحت کیا ہے، کردار کیا ہے. یہ علی کی بولتی ہوئی تصویر ہے، یہ بولتی ہوئی نہج البلاغہ ہے. یہ کہیں محمد ہے، کہیں فاطمہ ہے، تو کہیں ابو طالب کے خون کی غیرت ہے. لیکن اپنے اقتدار میں اتنا مگن تھا کہ سوچ رہا تھا کہ میں تخت پر بیٹھا ہوں تو سب کچھ میرا ہے. اللہ کی آواز آئی تیرا سب کچھ اجڑ جائے گا، زینب کا سب کچھ باقی رہے گا. وہ کیسے؟ وہ اسی لیے کہ تھے جوہر جن میں فاطمہ زہرا کی سیرت کے. دیکھیے بات ذرا بھاری ہے تو بیداری کے ساتھ سنیے گا کہ تھے جوہر جن میں فاطمہ زہرا کی سیرت کے کئی نمونے ملے ہیں دری جلالت کے. اگر ہمارے سر پر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے نا بیویوں تو ہماری آواز نہیں نکلے گی. آپ کے سر پر تلوار بھی تھی، نیزہ بھی تھا، ساتھ میں کٹے ہوئے سر بھی تھے، لیکن لہجے میں لرزش نہیں تھی. کہ تھے جوہر جن میں فاطمہ زہرا کی سیرت کے کئی نمونے ملے ہیں دری جلالت کے. ثبوت دیتی رہی صبر و عزم و ہمت کے. توجہ، ثبوت دیتی رہی صبر و عزم و ہمت کے، ثبوت دیتی رہی صبر و عزم و ہمت کے. معین کارے شہنشاہ مشرقین بنی، کہیں علی کہیں زہرا کہیں حسین بنی. صلوات پڑھ دے محمد والے. اور اپنی بات کو جلدی جلدی پیش کر رہی توجہ رکھیے گا. اور دیکھیے یہ جو ہم ہے نا، ہم بولتے ہوئے بڑا شرماتے ہیں، برائی کرتے ہوئے اتنی شرماتے، چگلی لگوانی ہو صرف سر بچا لی پیچھے شروع ہو جائے گی، لیکن اچھائی کرتے ہوئے ہم شرما جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں آواز بند ہو جاتی ہے. یہ ذکر ایسا ذکر ہے جس میں ملائکہ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، جہاں گونگے بھی بول جاتے ہیں وہ ذکر ہے. یہ کہ شرف سے آپ کے واقف ہے سب کے سب سے نب. شرف سے آپ کے واقف ہے سب کے سب سے نب. ڈری قوت و ظلم و ستم سے کب سے نب. بقائے دین خدا کا بنی سبب سے نب. تمام ام رہی بن کے دین یا زینب، تمام ام رہی بن کے دین یا زینب. اور میری بیوی نے کیسے کلام کیا کہ انہوں نے پڑھ کر خود آپ نے ایسا کلام کیا کہ ادب نے نہج بلاغہ نے خود سلام
किया। अगर आज कोई सीएम ऑफिस में किसी पोस्ट पर आ जाए ना, उधर पर घर वालों का दिमाग खराब हो, ये करा देंगे, वो करा देंगे, उठवा देंगे, इतने केस उतने केस, यहाँ वहाँ, समझ रही है ना। इनके पास तो सब कुछ था, इख्तिदार था, सल्तनत थी, किसी पर जुल्म नहीं किया। हुरैन तो सलाम बना दिया, आसी आया तो सीने से लगाया मुख्तार बना दिया। ये वो हस्तियां हैं, और ये आम हस्ती नहीं है, इमामत की राजदार बन गई। जब हम इंसान किसी को अपना राज देते हैं ना, तो ऐसा इंसान तलाशते हैं, टटोलते हैं जो हमारी अमानत में खयानत ना करे, ऐसा इंसान तलाशते हैं। और जरा देखिए, सलाम हुज़ैन में आलिया पर हसन मुस्तफा भी अपना राज बता रहे हैं, तवज्जो, अली मुर्तजा भी अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मशवरे ले रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी अपनी बात आपसे कह रहे हैं। यानी कौन है मेरी बीवी, कौन है मेरी बीवी? कि शहीद अमून रिसालत की पासदान बनी। अपनी बात को समेट दिया। अली सुकून बनी, फातिमा करार बनी, अली सुकून बनी, फातिमा करार बनी, कदम कदम पे रिसालत की पासदार बनी, जलाल आए तो हैदर की मिर्सदार बनी, और सितम की फौज पे यूनुस ने बढ़ के फार किया, ज़बां को तीर तो खुदवा को सुल्फ़ार किया। और मेरी आखिरी बात है, जिसको जितना बोलना है, जितने नारे लगाने हैं लगा लीजिएगा। ये अपने अपने जोश की बात होती है, अपने अपने अकीदे की बात होती है, अपनी अपनी मोहब्बत की बात होती है कि वो कर्ज शाम में मोती लुटाए ज़ैनब ने। क्या कह रहे, सलाम हो बीवी पर हमारा, वो कर्ज शाम में मोती लुटाए ज़ैनब ने, अली के देख कर चौहर दिखाए ज़ैनब ने। 700 कुर्सी नशीन है, लेकिन हर कोई कह रहा है क्या अली आ गए, क्या अली आ गए, क्या अली आ गए, क्या अली आ गए। ये वो कर्ज शाम में मोती लुटाए ज़ैनब ने, अली के देख कर चौहर दिखाए ज़ैनब ने, अजीब काम किया है सदाए ज़ैनब ने। तवज्जो, अजीब काम किया है सदाए ज़ैनब ने। ये तवज्जो रखिएगा, उसके बाद में बोलूंगी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ज़ैनब ने, वो कह रहे थे तुम्हारा भाई बागी है, बीवी कह रही थी मेरा भाई नफ्स मुतमइन्ना, वो कह रहे थे तुम्हारा भाई बेनमाजी है, मेरी बीवी कह रही थी मेरा भाई वो है जिसने 13 ज़रबतें लगने के बाद भी सर्दी में से अपने सर को नहीं उठाया। सलाम उस बीवी पर कि वो कर्ज शाम में मोती लुटाए ज़ैनब ने, अली के देख के जौहर दिखाए ज़ैनब ने। सबको देखूंगी मैं, सबको देख रही हूँ मैं, एक एक का चेहरा देखूंगी मैं कि वो कर्ज शाम में मोती लुटाए ज़ैनब ने, अली के देख के जौहर दिखाए ज़ैनब ने। अजीब काम किया है सदाए ज़ैनब ने। क्या काम किया मेरी बीवी ने कि जहान भर में अकेला बना गई ज़ैनब, यतीमियत का जनाजा उठा गई ज़ैनब। अली का नाम लिया बावजूद जुबान हुई, अली का नाम लिया जुबान हुई, फिर इसके बाद मेरी रूह में अजान हुई। हुसैन का सजदा मेरे तसव्वुर थी, मेरी नमाज इसी सब के दरमियान। आवाज़ बुलंद नारे सुभान रात ने देखा क्या जलवे दिखाए, हर कदम पर पत्थर खा रही थी, लेकिन सबसे कह रही थी लोगों आज तुम मेरे भाई को बागी कहते हो, मेरा भाई बागी नहीं था। वो 28 रजब को अपनी बहनों के साथ दृश्य चला, वो अपने साथ खासिम जैसा नाजुक बदन बेटा लेकर जो भैया की निशान, वो अपने साथ झूले में लोरिया सुनने वाला यज़ुर लेकर रबात के गोद पर, और मेरी बीवी कह रही थी ऐ लोगों खैरियों को भी खैर किया जाता
تمہاری شانی بیان کرنے کا حق ملتا ہے. تو بس سمجھیے گا یہاں سننا ہے. لیکن رو کر میری بیوی کہتی تھی جب آئی تھی نا نانا کے مزار پر تو پہلا جملہ کہا تھا میری بیوی نے اے نانا. میں نہیں کہوں گی کہ آپ سے آپ روئے, آپ کی اپنی محبت ہے, غصہ آپ کو دینا ہے. رو کر میری بیوی نے کہا تھا اے نانا 18 بھائیوں کی دیوارش بہن کا سلام. نانا ہم شکل و پیمبر ساتھ لے گئے برسی کا پھل لے کر آئی. رو کر میری بیوی نے کہا تھا نانا میری محبت سنیں گے. نانا غازی دوڑ کر آ کے کہتا تھا بیوی جب تک باہر زندہ ہے تو سے باہر نہ نکلنا. نانا میں نے ہمت نہیں چھوڑی. میری ماں تو کیجیے گا خصوصی وہ بہنیں جن کے جوان بھائی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ بیوی کسی کا بھائی ایسے نہ اجڑے جیسے سغرا کا بھائی اجڑ گیا. دعا کیجیے گا کسی کا بھائی پردیس میں ایسے نہ مارا جائے جیسے سغرا کا بھائی علی اکبر مارا گیا. رو کر میری بیوی نے کہا تھا نانا زینب ہمت دکھاتی رہی, زینب کی ہمت نہیں ٹوٹے. ایک مرتبہ کو تربت محمدی میں لرزش آئی, میرے نبی کی آواز آئی زینب آدم رہنا آدم کیجیے گا آدم رہنا میرے سینے سے لگ جا آپ کی پیشانی کا بھروسہ لے لوں. رو کر کہتی ہے نانا پیشانی کی بات نہ کرنا, اتنے پتھر لگے ہیں کہ آج تک سر کا زخم بھرا نہیں ہے. نانا زینب اس دل کا حال کس طرح دکھائے. نانا سنیں گے دل ہمت تک ٹوٹ گئی. نانا جب علی اکبر میرے خیمے میں آیا اور آ کر سلام کر کے کہتا ہے اے پھپھی اماں مرنے کی اجازت غربتا واہ محمدہ واہ سیرہ ہائے سکینہ ہائے پیاس. رو کر بیوی کہتی ہے نانا علی اکبر میرے پاس آیا, میں نے پڑھ کر کہا علی اکبر سغرا تیرا انتظار کر رہی ہے, آدم کو لائے میری گود میں لیٹ جا. علی اکبر میری گود میں لیٹ گیا. بیویوں ذرا ان کے دل سے پوچھو جن کا جوان بھائی مر گیا ہو, اللہ نہ کرے ایسے مرنے میں کوئی ایسی بہن بیٹھی ہو جس نے اپنا جوان بھائی کھویا ہو. اس کے دل سے پوچھو جوان بھائی کا کھونا کیا ہوتا ہے. خدا نہ کرے کوئی یتیم بیٹھی ہو, میرے سامنے موجود ہے میری بہن, ان کے دل سے پوچھو باپ کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے. ذرا تفکر کیجیے گا. رو کر کہتی ہے نانا 21 رمضان کو یتیم ہو گئی تھی. نانا میرے پاس آ کر علی اکبر نے کہا اماں مرنے کی اجازت. نانا میں نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا, ماتھے پر پیار کیا. میں نے رو کر کہا اب جن کے جوان بیٹے ہیں وہ ذرا ہائے ضرور کر دیجیے گا. رونا علی آئیں گا اپنا مقدر. نانا میں نے علی اکبر سے سوال کیا میرے رات اتنا بتا دے یہ عمر خون میں نہانے کی ہے یا صحرا سے جانے کی. خدا کو ایک محمد سوائے خبر حسین کے. رو کر مولا نے کہا علی اکبر نے پھوپھی اماں اگر روز میں سے دادی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کر آپ سے پوچھ لیا اے پھوپھی اماں آپ کو 18 برس کا علی اکبر کلیئر جوان بڑا پیارا تھا, لیکن جسے میں نے چکیا پیس کر پالا کیا وہ حسین پیارا نہیں تھا. اتنا سننا تھا چیخ مار کر اٹھی زینب عالیہ. رو کر کہتی ہے علی اکبر تیرے جیسے میرے بھائی پر لاکھوں قربان ماتم کیجیے گا. ادھر سے علی اکبر چلے, بس میرے آخری جملے ادھر سے علی اکبر چلے, پیچھے سے حسین چلے. آپ کو فرمان محمدی پتا ہے نا, جب کسی نے آ کر میرے مولا سے پوچھا تھا مولا سب سے بڑی نعمت کیا ہے, مولا نے کہا تھا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کسی بات کے لیے
تو اس کا بیٹا اس کے سامنے جوان ہو گیا. کسی نے پوچھا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تو رو کر میرے مولا نے کہا تھا وہی بیٹا اگر باپ کے سامنے مر جائے سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. اب بھی آگے آگے علی اکبر پیچھے پیچھے حسین رو کر کہتے ہیں علی اکبر دھیرے چل میرے لال، دھیرے چل میرے لال، تو تیز چلتا ہے میرے بدن میں لرزش ہے. اب مجھے نہیں پتا کس نے تیر مارا، کس نے تلوار ماری، کس نے خنجر مارا، لیکن جب ایک مرتبہ کو علی اکبر زین سے نیچے آئے میرے ساتھ نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے یہ ہم شکل پیغمبر ہے، ماتم کیجیے گا، یہ ہم شکل پیغمبر ہے. اگر حسین کو زندہ درگور دفن کرنا چاہتے ہو اس کے سینے میں برچھی کو توڑ دو. ادھر سے میرے مولا کے سینے میں برچھی ٹوٹی، ادھر سغرا نے کہا اماں میرے بھائی کی خیر ہو. میرے مولا علی اکبر کے پاس پہنچے. ماتم کیجیے گا، میں چپی جملہ پڑھوں گی، جب آپ فرصت دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. میں مصیبت میں حسین علی اکبر. اب میرے مولا حسین پہنچے، میرے مولا پکارے بابا مدد کو آئیے. آخری لمحے علی اکبر کے ہے. جیسے ہی غریب حسین جوان بیٹے کے سرحانے پہنچے کیا دیکھا ایک ہاتھ سینے پر ہے، دوسرے ہاتھ سے سلام ہے. رو کر حسین نے کہا علی اکبر دوسرا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا بابا ذرا دیکھیے. اب جیسے ہی دیکھا سینے میں برچھی کا پھل ہے. کہتے ہیں تھم جا علی اکبر، رک میرے لال میں برچھی نکالتا ہوں. پیچھے سے کسی کالے مکے والی بھی ماتا، پیچھے سے کسی کالے مکے والی بیوی کی صدا آئی، حسین تم برچھی نکالو. میں نادے علی پڑھتی ہوں، رو رو کر کہتی ہے ہائے زینب کی 18 سال کی کمائی، ہائے سغرا کا بھیا کربلا کے جنگل میں لٹ گیا، ہائے ام لیلا کا قبر. ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون. بس وہ جملہ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں تیری جا پناہی میں دعا ہے تو ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غنی حسین کے. اور پروردگار جتنے بھی بیمار موجود ہیں قربان علی اکبر کی کڑی جوانی کا اس وبا کو اس دنیا سے مٹا دے، اور ذکر حسین پر جتنی بھی پابندیاں لگی ہیں سب کو جلد سے جلد ہٹا دے، اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غنی حسین کے.